إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فقال الله تبارك وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک اور خالق اور مدبر حقیقی ہے اور مالک ارض و سما ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں۔ اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری رمضان کی محنتوں کو قبول فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہماری حلال دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے پریشانیاں، دقتیں، ہمارے امراض کو دور کریں اور ہماری زندگی میں امن و امان سے بھر دیں، آمین یا رب العالمین۔ انٹالیہ، جسے عربی میں اناضول کہا جاتا ہے، جسے آج ترکی کہا جاتا ہے، وہاں کے ایک اہم علاقے جس کا نام سکود ہے، وہاں میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ یہاں کے جو سلطان، یہاں کے جو بادشاہ ہیں، جن کا نام علاء الدین کی قباد السلجوقی، ان کی مجلس میں ایک نوجوان کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہ نوجوان اس کے ساتھ چند زبردست، تندخو، بہترین، شہسوار، مضبوط جسم والے چند لوگوں کو بھی اس امیر کی مجلس میں پیش کیا جاتا ہے۔ ویسے اس نوجوان کو جگڑ کر پیش کیا جاتا ہے، اور اس پر الزام یہ ہے کہ اس نے اس علاقے کے آس پاس جتنے بھی عیسائیوں کے قلعے ہیں، ان قلعوں پر ایسا شب خون مارا ہے، ایسی بگ دوڑ مچائی ہے کہ وہاں کے قدیم پادری، وہاں کے قدیم عیسائی امراء، ان میں سے اکثر و بیشتر لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اور یہ 100 لوگوں کی ٹولی تھی جس کا یہ سردار تھا جو نوجوان سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اس نے اپنے 100 افراد کو لے کر ایسا ہنگامہ مچایا کہ عیسائیوں کے پرخچے اڑ گئے، ان کی رات کی نیندیں اڑ گئیں، تو پریشان ہو کر اپنے عیسائی بادشاہ، جو بیزنطینی بادشاہ ہوا کرتا تھا، اسے یہ اطلاع دیتے ہیں کہ ایک نوجوان نے ایسا ہنگامہ مچایا ہے کہ ہم پریشان ہیں، آپ فوراً اس نوجوان کو پکڑیں اور ان کے جو سلطان ہیں علاء الدین سلجوقی، ان کے ہاں اسے پیش کریں، اور اس نے جو ہنگامہ مچایا ہے، اس نے جو خون خرابہ کیا ہے، اس کے بارے میں اسے پوچھ تاچھ ہو۔ تو اس لیے اس نوجوان کو علاء الدین سلجوقی کے مجلس میں پیش کیا گیا تھا۔ جب علاء الدین سلجوقی نے دیکھا کہ 20-22 سالہ نوجوان ہے، جسم اس کا پورا فٹ ہے، ایسے نظر آتا ہے کہ اسے لڑائی کے میدان کے ہر کرتوت سے واقفیت ہے، اور ہر چال سے اس کی ٹریننگ ہوئی ہے، اور بہت ہی زبردست شہسوار ہے، گھڑ سوار ہے، تیر انداز ہے، اور تیغ زنی خوب جانتا ہے، اور ساتھ ساتھ بہترین لیڈر ہے۔ اتنی کم عمر میں ان 100 لوگوں کو لے کر جیسے اس نے بڑے بڑے دشمنوں سے مقابلہ کیا، سلجوقی کے اس امیر کو پریشان کر دیا۔ تو بار بار اس نوجوان کو دیکھتا ہے،
آخرکار یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس نوجوان کو بختاش علی، جو اس وقت کے بہت بڑے عالم تھے، جن کی نگرانی میں، جن کی قیادت میں علاء الدین سلجوقی اپنی حکومت کرتا تھا، کہتا ہے کہ بختاش علی ان کے پاس اس نوجوان کو پیش کریں، اس نوجوان کے بارے میں وہ فیصلہ سنائیں گے۔ تو اس نوجوان کو لے کر بختاش علی کی مجلس میں پیش کیا جاتا ہے، جو کہ ایک بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے زاہد اور علامہ صفت کے آدمی تھے۔ انہوں نے اس نوجوان کو دیکھا اور جو لوگ ساتھ آئے تھے انہوں نے اس کی کاموں کی رپورٹ پیش کی۔ بار بار رپورٹ دیکھتے ہیں اور اس نوجوان کو دیکھتے ہیں، بار بار ان لوگوں سے چیک کرتے ہیں کہ یہی ہے جس کے بارے میں تم بتا رہے ہو۔ سب نے کہا یہی ہے۔ اس کے بعد اس نوجوان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے جو کام کیا ہمارے بڑے بڑے بادشاہوں نے نہیں کیا، تم نے ایسا شب خون مارا ہے، ایسی بگدوڑ مچائی ہے کہ میں تمہارے اس کام کو دیکھ کر بڑا تعجب میں پڑ گیا ہوں، کیا تو نے ان کاموں کو کیا؟ تو اس نوجوان نے بڑی اطمینان اور سکون سے کہا کہ ہاں میں نے پورے کام کو کیا ہے۔ تو بختاش علی اٹھ کے اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں، تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اپنے کمرے سے ایک پٹی لاتے ہیں اور اس نوجوان کو بلاتے ہیں اور اس نوجوان کے ماتھے میں اس پٹی کو باندھ کر کہتے ہیں کہ تمہارا میں کئی سالوں سے انتظار کر رہا تھا، تم جیسے نوجوان کا میں کئی سالوں سے انتظار کر رہا تھا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں نے نوجوانی سے تم جیسے ایک فرد کی انتظار کی۔ اس کے بعد بختاش علی کہتے ہیں کہ علاء الدین سلجوقی سے کہہ دیں کہ اسے انعامات سے نوازیں، کیونکہ اس نے جو کام کیا ہے اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ اس نے تو آگ لگا دی ہے، اس نے تو دشمنوں کے نیند کو اڑا دیا ہے، اور اس نے جو کام کیا بالکل صحیح کام کیا ہے، اسے انعامات دیے جائیں اور اس نوجوان کو اس کے قبیلے کا سردار بنا دیا جائے۔ اگرچہ کہ کم سن ہے، کم عمر ہے، لیکن اس کے اندر پوری قابلیت ہے کہ وہ ایک قبیلے کا سردار بن سکتا ہے۔ تو جو لوگ ساتھ آئے تھے اس نوجوان کو لے کر علاء الدین سلجوقی کی مجلس میں واپس لے جاتے ہیں اور علاء الدین سلجوقی کے کان میں جو بھی بختاش علی نے کہا پوری باتیں سناتے ہیں۔ تو علاء الدین خلجی وہ بھی کافی خوش ہوتا ہے، علاء الدین سلجوقی وہ بھی کافی خوش ہوتا ہے، گویا کہ وہ اس چیز کے انتظار میں تھا، اور آگے بڑھ کے اس نوجوان کے سر میں ایک پگڑی باندھتا ہے اور ہاتھ میں ایک تاریخی تلوار سونت کر کہتا ہے کہ جاؤ تم آج سے تمہارے قبیلے کے سردار ہو، اور تمہیں جو بھی سپورٹ چاہیے پورا سپورٹ دینے کے لیے میں لیگل طور پر تیار ہوں۔ عزیز ساتھیو، نوجوان کون ہے اور انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ کیسے مچایا؟ آخر اتنی کم عمری میں اتنی قابلیت کہاں سے پیدا ہوئی؟ عزیز ساتھیو، یہ نوجوان جس کا نام عثمان ہے، یہ دولہ عثمانیہ، خلافت عثمانیہ کا بانی تھا۔ اس نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، اور یہ نوجوان جس کا نام عثمان تھا اور ان کے والد کا نام ارطغرل اور ان کے والد کا نام سلیمان شاہ اور ان کے والد کا نام سلیمان الکبیر، یہ ایک زبردست خاندان سے اس کا تعلق تھا، اور جس قبیلے کا اسے سردار بنایا گیا اس قبیلے کا نام قائی قبیلہ تھا۔ اس قبیلے سے اس نوجوان کا تعلق تھا اور یہاں پر اسے سردار بنایا جاتا ہے۔ یہ ہے عزیز ساتھیو عثمان، جو کہ بہت بڑے خلیفہ آگے چل کر بنتے ہیں، اور انہوں نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد ڈالی۔ ہم اس سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں اور ہم اہم واقعات خلافت عثمانیہ کو لے کر اور ان کی خلیفوں اور ان کے بادشاہوں کو لے کر بہت ہی اہم واقعات آپ کے سامنے لانے والے ہیں۔ ایک بہت ہی مشہور ڈرامہ ہے، یہ جو واقعات ہم آپ کو بتائیں گے یہ واقعات اس ڈرامے کے ساتھ ساتھ نہیں چلیں گے، کیونکہ اس ڈرامے میں بہت ساری حقیقتوں کو توڑ موڑ کر ڈراماٹائز کیا گیا ہے، اور اسے وہ جو فلمی انداز سے بنایا گیا ہے اس میں بہت ساری حقیقتوں کو بدل دیا گیا اور بہت ساری باتوں کو اس میں توڑ موڑ کے پیش کیا گیا۔ ہم ان مجالس میں کوشش کریں گے کہ خلافت عثمانیہ کی مختصر حقیقی تاریخ آپ کے سامنے آئے، اور ان کے خلفاء نے جو بڑے بڑے کام انجام دیے اس کی تفصیل ہم آپ کے سامنے لانے والے ہیں۔ خلافت عثمانیہ، اس کی تاریخ آپ بہت ہی کم سنے ہوں گے، آپ اموی خلافت کے تعلق سے سنتے رہتے ہیں اور عباسی خلافت کے تعلق سے سنتے رہتے ہیں، لیکن خلافت عثمانیہ کے تعلق سے بہت ہی کم کہا گیا ہے اور بہت ہی کم اس کی تفصیل سنائی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ خلافت عثمانیہ کی تاریخ بڑی پیچیدہ تاریخ ہے اور بڑی لمبی تاریخ ہے اور ڈھیر سارے ان کے کارنامے ہیں، اور اس کے اندر قبائل اور مختلف نام، مختلف علماء، مختلف عقائد، مختلف جگہیں، ان ناموں کے پیچھے آدمی پڑھ کے اس تاریخ کو پڑھتے پڑھتے پریشان ہو کے چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن میں نے آپ کے سامنے ایک بہت ہی زبردست کوشش کی ہے، میں کوشش کروں گا کہ تاریخ خلافت عثمانی آپ کے سامنے لاؤں اور ان کے اہم افراد کی زندگی آپ کے سامنے لاؤں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے بولنے میں اور پیش کرنے میں تاثیر پیدا کریں اور ہماری محنتوں کو قبول فرمائیں۔ تو عزیز ساتھیو، اموی سلطنت قائم ہوئی خلفائے راشدین کے بعد۔ ان کے پہلے بادشاہ معاویہ رضی اللہ عنہ تھے اور آخری خلیفہ جن کا نام مروان الحمار تھا۔ 132 ہجری میں ان کی خلافت ختم ہوئی۔ امویوں کی خلافت ختم ہوئی عباسیوں کی وجہ سے۔ عباسی وہ 12 نوجوان تھے جنہوں نے ایک بہت ہی مسٹیریس طور پر ایک چھوٹی سی جماعت بنائی اور اسے بہت دور دراز اس کے ہیڈ کوارٹرز کو رکھا، خراسان کے اس پاس۔ وہاں سے انہوں نے لگ بھگ 40 سال کام کیے۔ 40 سال کام کرنے کے بعد اموی سلطنت کو انہوں نے گرایا۔ اس گروپ کے لیڈر کا نام ابراہیم الامام ہے، ابراہیم بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس۔ عبداللہ بن عباس کی نسل سے تھے۔ یہ صاحب کے دادا کے والد عبداللہ بن عباس ہیں جن کا نام ابراہیم تھا۔ یہ صاحب نوجوان تھے اور ان کے بھائی جن کا نام عبداللہ بن صفاح تھا، جو آگے چل کے عباسی خلیفہ کے پہلا خلیفہ بنتے ہیں، عباسی خلافت کے پہلے خلیفہ بنتے ہیں۔ تو اموی خلافت کو گرانے میں عباسیوں کا ہاتھ تھا، اس میں امویوں کا ظلم تھا، ان میں بعض چیزوں کی بدترتیبی تھی، بعض غلطیاں تھی، اس لیے اللہ نے انہیں ختم کر دیا۔ اس کے بعد عباسی آئے اور عبداللہ بن صفاح اس نے ایسے دعوے کیے، اس نے گویا کہ خلفاء راشدین کو دوبارہ لانے کا لوگوں کے درمیان اعلان کر دیا۔ کہا کہ بالکل سنت اور اللہ کی کتاب کے مطابق حکومت ہوگی، لیکن جیسے ہی اس نے اپنے ہاتھ میں حکومت لی، اس نے ایسے ظلم کیے، کتاب و سنت تو دور دور کی بات، اچھی باتوں سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس کے بعد عباسی خلیفہ کو ختم کیا جاتا ہے 656 میں، 656 ہجری میں عباسی خلافت ختم ہوتی ہے۔ لگ بھگ 430 سال کے بعد، 430 سال کی حکومت کے بعد عباسی خلافت کو گرا دیا جاتا ہے۔ اب اسے گرانے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ اس کے پیچھے شیعہ اور ساتھ ساتھ تاتاریوں کا ہاتھ ہے۔ تاتاری جو منگولیا سے آئے تھے، مغول ان کی نسل تھی۔ ان لوگوں نے سارے عالم اسلامی میں ایسا خون اور قتل و غارت گیری کا سلسلہ شروع کیا کہ اس وقت کے مورخین نے کہا کہ ہمارے بستیوں میں گویا کہ قیامت قائم ہو گئی تھی۔ ایسی بھیانک لڑائی ہوئی اور ایسے بھیانک انداز سے لوگوں کو قتل کیا گیا۔ بغداد کے اندر خون کی ندیاں بہ رہی تھی۔ یہاں پر جب بھی گھوڑے دوڑتے تو گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون کی ندیاں ہوتی تھی۔ اتنا خون بہایا گیا اور خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد 100 سال تک پوری امت بکھری ہوئی تھی، اور اس کے بعد دولہ عثمانیہ، خلافت عثمانیہ کا آغاز ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے عثمان جو خلافت عثمانیہ کے بانی ہیں ان کا ایک چھوٹا سا کارنامہ سنا۔ ان کی تفصیل سننے سے پہلے آگے چلیے ان کی بنیادوں سے ہم گفتگو کر کے بات آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ صاحب جن کا نام عثمان بن ارطغرل بن سلیمان شاہ بن عثمان تھا، یہ جو عثمان جو تھے ان کے دادا کے باپ جنہیں عثمان الکبیر کہا جاتا ہے، یہ صاحب 1200 عیسوی 1200 لگ بھگ اس زمانے میں یہ حجاز سے نکلتے ہیں۔ بعض روایتوں کے مطابق یہ مدینہ سے نکلتے ہیں، وادی صفرا سے ان کا تعلق تھا۔ یہ عثمان جو تھے وہاں سے نکلتے ہیں اور نکل کے ترکیہ پہنچ جاتے ہیں۔ اب یہ مدینہ کیوں چھوڑے؟ اس تعلق سے تاریخ ہم کو یہ کہتی ہے کہ یہاں پر اتنی قحط سالی آئی، اتنی بھکماری عام ہو گئی کہ یہاں پر ہر چیز کے دام بہت زیادہ بڑھ گئے، تو یہاں کے عربی قبائل مدینہ اور مکہ چھوڑ کر دور دراز علاقے میں پہنچ کر وہاں پر بود و باش اختیار کرتے ہیں، سیٹل ہو جاتے ہیں۔ تو ان قبائل میں سے عثمان جو صاحب تھے، ان کا بھی قبیلہ تھا، یہ ترکیہ کی طرف جاتے ہیں۔ قونیہ نامی ایک مشہور سٹی آج بھی موجود ہے ترکیہ کے اندر، وہاں پر یہ پہنچتے ہیں، اور اتنے ذہین اور فہم آدمی تھے کہ انہوں نے بہت جلدی ترکی زبان سیکھ لی
اور بہت جلدی ان کے اندر جو عربیت تھی وہ یہ کھو دیتے ہیں، بالکل ترکوں کی طرح ہو جاتے ہیں، رہن سہن، بات چیت کا طریقہ، اور یہاں تک کہ ترک کے اندر جو بڑے بڑے سردار تھے ان کی ان سے تعلقات قائم ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پر علی بن قرمان نامی ایک امیر سے ان کے تعلقات قائم ہو جاتے ہیں، اور وہ امیر ان کی گفتگو اور ان کے فہم اور ان کے معاملہ فہمی کو دیکھ کر اپنے ساتھ لشکر میں رکھ لیتا ہے۔ تو شروع میں یہ علی بن قرمان کے لشکر میں چند سالوں تک رہتے ہیں، اور اس کے بعد یہ قائی نامی ایک قبیلہ تھا ترکیہ کے اندر، اس قبیلے کے یہاں پہنچ جاتے ہیں اور اس قبیلے کے ساتھ رہنا شروع کرتے ہیں، اور قبیلے والوں نے انہیں اتنا پسند کیا کہ خود اپنی ایک لڑکی دے دی۔ تو انہوں نے اس قبیلے کی لڑکی سے شادی کی، اور ان کی محنت اور ان کی ذہانت اور ان کی قیادت اور ان کی معاملہ فہمی کی وجہ سے پورا قبیلہ، جس کی تعداد 400-500 کے آس پاس تھی، جو 200-150 خیموں میں رہتے تھے، یہ خانہ بدوش قبیلہ تھا۔ اس قبیلے نے انہیں لیڈر اور زعیم مقرر کر دیا۔ یہ جو قائی قبیلہ ہے، جو آگے چل کے یہی خلافت عثمانیہ میں تبدیل ہوتے ہیں، یہ جو قبیلہ تھا یہ خانہ بدوش قبیلہ تھا۔ خانہ بدوش کا معنی نامڑی قبیلہ، جہاں کہیں بھی پانی ہوتا وہاں پر اپنا پڑاؤ ڈال لیتے اور وہاں پر رہتے، اور جیسے ہی بارشیں ختم ہوتی اور جہاں بارشیں ہیں وہاں کی طرف کوچ کر جاتے۔ تو ان کا یہی طریقہ تھا، خانہ بدوش لوگ تھے، ان کے لیے کوئی خاص زمین نہیں تھی۔ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالی اگر کسی سے کام لینا چاہتا ہے تو کیسے لوگوں کو چنتا ہے اور کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ یہ نارمل قبیلہ نہیں، ایک خانہ بدوش قبیلہ ہے نا، بستی علاقے، پہاڑ، سمندر گھومنے والا قبیلہ، ان کے درمیان اللہ سبحانہ وتعالی عثمان کو پہنچاتا ہے۔ اور اب دیکھیں گے آپ کس قبیلے کے اندر کیسے چار چاند لگتے ہیں۔ تو یہ قبیلے کے اندر عثمان کو سردار مان لیا جاتا ہے، اور یہ 400 لوگوں کی بہترین انداز سے قیادت کرتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ نومڑی کی شکل میں تھے، لیکن بعد میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیسی تبدیلی آئی۔ تو یہ جو عثمان تھے، ابھی آپ نے سنا کہ یہ عربی النسل تھے، یہ گئے ترکی زبان سیکھی اور ترکوں میں شامل ہو گئے۔ تو اس اعتبار سے خلافت عثمانیہ یہ اصل میں عربی النسل لوگ ہیں، یہ ترکی نہیں ہیں۔ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ معتبر مورخین نے اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کیا، اگرچہ کہ اسے لے کر اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ عثمان جو تھے یہ اصل ترکی ہیں یا پھر یہ فارسی ہوں گے، لیکن یہ عربی نہیں تھے۔ لیکن بدائع الظہور نامی ایک بہترین خلافت عثمانیہ کے موضوع پر لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کے مؤلف نے ڈھیر سارے دلائل سے ثابت کیا کہ یہ اصل میں عربی النسل ہیں۔ سب سے پہلی بات انہوں نے ثابت کی کہ یہ جو عثمان صاحب تھے، ان کا جو باڈی بلڈ تھا یہ عربوں کی طرح تھا، اور عثمانی جو ترکی ہوتے ہیں، یہ جو ترکی ہوتے ہیں، ان کی باڈی بلڈ ایسے نہیں ہوتی۔ یہ بہت ساری نشانیوں کو بیان کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ یہ جو عثمان تھے جو عرب نسل سے ان کا تعلق تھا، یہ بعد میں جا کے ترکیہ میں سیٹل ہو گئے، یہ سانولے رنگ کے تھے۔ ترک عام طور پر گورے رنگ کے ہوتے ہیں، ان کا رنگ سانولا تھا، اور ان کی ناک عربوں کی طرح تھی، اور ان کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی نہیں تھیں۔ اور اس دلائل کو ثابت کرنے کے لیے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سلیمان القانونی اور دوسرے بڑے بڑے خلیفہ جو آگے چل کے خلافت عثمانیہ کے ستون بنتے ہیں، ان میں اکثر و بیشتر سانولے تھے۔ سلیمان القانونی کی جو تصویر دکھائی جاتی ہے کہ ایک گورے چھٹا آدمی جس کے آنکھیں چائنیز آنکھیں ہیں، یہ اصل میں غلط ہے، یہ سب سے سانولے اور شدید سانولے آدمی تھے۔ تو یہ رنگ ترکوں کا نہیں۔ ان چند دلائل کے ساتھ یہ بدائع الظہور کے مؤلف ثابت کرتے ہیں کہ یہ اصل میں عربی نسل ہیں۔ بہرحال عربی ہو کہ ترکی ہو، نسل سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پورے خیر کو کسی نسل میں نہیں ڈالا، خیر کو اللہ نے بانٹ دیا، کبھی کسی عربوں کو دیا تو فارسیوں کو دیا، ترکیوں کو دیا اور رومانیوں کو دیا۔ اللہ نے خیر کو بکھیر کر رکھ دیا، کسی ایک قبیلے، کسی ایک زبان بولنے والوں کو ہی اللہ نے سب کچھ نہیں دیا، یہ تو بے انصافی ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انصاف کرنے والا ہے۔ ہر قبیلے، یہاں تک کہ ہر فرد کے اندر کچھ نہ کچھ جواہر ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ خوبیاں ہوتی ہیں۔ اب اس کی عقل مندی ہے کہ ان خوبیوں کو کیسے اسے تراشے اور اسے کیسے نکھارے اور کیسے اسے فائدہ اٹھائے۔ عقل مند آدمی محنت کر کے اپنی ان جواہر کو نکھراتا ہے،
جو آدمی محنت نہیں کرتا، سمجھ بوجھ نہیں رکھتا، وہ ان چیزوں کو نہیں کرتا ہے، چاہے اس کا بڑے سے بڑے نسل کا کوئی تعلق ہو، کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ ایسے ہم نے بہت ساری مثالیں دیکھی۔ تو ایک تحقیق تھی جو میں آپ کے سامنے رکھ دی، یہ باتیں کافی کتابوں میں مشہور ہیں۔ تو یہ جو عثمان صاحب تھے، یہ اس قبیلے میں رہتے ہیں، وہیں شادی کرتے ہیں، اور جب ان کی عمر 44 کی ہوئی، 44 سال کی ہوئی، تو یہ وفات پا جاتے ہیں۔ ان کے ہاں لڑکا پیدا ہوتا ہے جس کا نام یہ سلیمان شاہ رکھتے ہیں۔ اور یہ جو سلیمان شاہ ہیں، یہ وہ آدمی ہیں جنہوں نے اس قبیلے کو کہیں ایک جگہ فکس کرنے کی کوشش کی، چونکہ قبیلہ گھومتے رہتا ہے، اس میں ان کی ترقی ہوتی ہے، لیکن کوئی تعلیمی کوئی دوسری اچھی چیزیں نہیں ہو رہی ہیں، تو انہیں ایک جگہ لاک کرنے کی انہوں نے بہت کوشش کی۔ یہ ایک چھوٹے سے حادثے میں وفات پا جاتے ہیں۔ سلیمان شاہ کے بڑے کچھ کارنامے نہیں، تاکہ میں آپ کے سامنے ان کی زیادہ تفصیل پیش کروں، لیکن ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے جس کا نام رکھا جاتا ہے ارطغرل۔ ارطغرل اس لڑکے کا نام رکھا جاتا ہے۔ اب اس لڑکے کا نام ارطغرل اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس زمانے میں سلجوقیوں کی حکومت تھی۔ یہ سلجوقی کون ہے، یہ بھی آپ تفصیل سن لیجئے۔ جب عباسی دور چل رہا تھا، ان کی خلافت چل رہی تھی، تو بیچ میں ہارون رشید کے بعد، معتصم مامون امین کے بعد جو خلیفہ آئے وہ کمزور تھے۔ کئی صدیوں سے خلافت چلی آ رہی ہے، تو لازماً کمزور ہونا تھا، بہت ہی کمزور تھے۔ تو اتنے کمزور ہوئے کہ ایک چھوٹا سا فرقہ اٹھتا ہے جن کا نام بساسیرہ۔ یہ فرقہ اٹھتا ہے، پورے بغداد میں ہنگامہ مچاتا ہے، اور خلیفہ کو ارسٹ کرتا ہے، اور دھکے دے کے خلیفہ کو بغداد سے بھگا دیتا ہے۔ اب خلیفہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ مار سے بچ کر گھوڑے میں بیٹھ کے بھاگ جاتا ہے، بغداد چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس حالت کی ہو جاتی ہے خلافت عباسیہ۔ تو اس زمانے میں ایک صاحب سر اٹھاتے ہیں جن کا نام طغرل بیگ سلجوقی تھا۔ یہ صاحب نے کیا کیا؟ یہ صاحب نے خلافت کو دوبارہ لانے کی پوری کوشش کی، اور اس زمانے میں جو بساسرہ اور دوسرے فرقے والے، خاص طور پر اس میں شیعہ اسماعیلیہ جو خلافت عباسیہ کے پیچھے پڑے تھے، انہوں نے جو بھی ایکٹیویٹیز کی، ان تمام ایکٹیویٹیز کو یہ دبوچتے ہیں اور سب کو مار بھگاتے ہیں، اور اس کے بعد دوبارہ یہ جو خلیفہ بھاگ گئے تھے انہیں خط لکھ کے بلاتے ہیں کہ آپ آئیں، خلافت آپ ہی کے پاس ہوگی۔ تو انہیں دوبارہ بلا کر ان کے ہاتھ میں خلافت کی کنجیاں دے کے بغداد میں انہیں بٹھاتے ہیں۔ یہ کام کرنے والے کون ہیں؟ طغرل بیگ السلجوقی۔ لیکن انہوں نے پوری طاقت تو دے دی خلافت کو، لیکن اپنے قبضے میں بھی بعض چیزوں کو رکھا، اور ہوشیار آدمی تھے کہ خلیفے پر بھروسہ نہیں کہ دوبارہ ایسے ہو جائے، دوبارہ بھاگ جائے، تو انہوں نے بعض چیزوں کے کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا، بعض خلافت کی چیزوں کو اپنے قبضے میں رکھا، اور خلیفہ کو خلیفہ کہا اور خود کو سلطان ڈکلیئر کیا۔ تو اس زمانے میں خلیفہ گویا کہ آپ کے زمانے کا پریزیڈنٹ ہے، اور سلطان آپ کے زمانے کا پی ایم ہے۔ جو اصل کام کرتا ہے سلطان، اور پریزیڈنٹ ہوتا ہے دستخط ڈالنے کے لیے، اور بعض رسومات، بعض موقعوں پر، بعض اکیشنز پر حاضری دیتا ہے، اور اپنے پورے ٹھاٹ بھاٹ کے ساتھ واپس چلے جاتا ہے۔ اسے کچھ بھی ہوتا نہیں، نہ اس کی کوئی بات سنتے ہیں، اصل کام چلتا ہے پورے پی ایم کا۔ بالکل اس انداز سے یہ جو طغرل بیگ سلجوقی تھے، انہوں نے اپنے ہاتھوں میں سلطنت رکھ لی، اور خلافت عباسیہ کی انہوں نے بہت عزت کی۔ تو طغرل بیگ بہت بڑا نام ہے، یہاں سے سلجوقیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے، ایک ہے خلافت اور ایک ہے سلطنت۔ خلافت کے ماتحت ہے سلطنت، اور سلطنت اصل میں خلافت کو چلاتی ہے۔ ایک قسم کا سیٹ اپ اس زمانے میں ہو گیا تھا جسے ہم کو سمجھنا چاہیے، اس سے پہلے ایسا ہوتا نہیں تھا۔ تو یہ جو سلطنتیں ہوتی تھیں، یہ کبھی کبھی ختم ہو کے کوئی دوسری نسل اپنے ہاتھ میں سلطنت لے لیتی تھی۔ بنو بے نامی ایک شیعہ قسم کے لوگ، وہ بھی ایک مرتبہ سلطنت لیتے ہیں، وہ 100 سال تک رہتے ہیں۔ اس کے بعد سلجوق آتے ہیں جو کٹر سنی تھے، انہوں نے لگ بھگ 200 سال تک اپنے ہاتھ میں سلطنت رکھی۔ تو خلافت کی حفاظت کے لیے یہ سلطنت ہوتی ہے، لیکن کنٹرول پورا اسی سلطنت کے پاس ہوتا ہے۔ اسے ہم کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ تو یہ جو طغرل بیگ تھے، ان کی یہ کامیابی کی وجہ سے سلجوقیوں کے درمیان بہت مشہور تھے۔ اور یہ جو قاری قبیلہ تھا، یہ بھی ترکی قبیلہ تھا، یہ سلجوقیوں سے ان کی نسل بھی ملتے تھے۔ تو جب سلیمان شاہ وفات کے قریب آئے، ان کے ہاں جب لڑکا پیدا ہوا، تو انہیں طغرل بیگ کی کامیابیاں یاد تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ ان کا لڑکا بھی ویسے ہی ایک بہت بڑا کام کرے، دین کا نام بلند کرے، ان کے قبیلے کا نام بلند کرے۔ تو انہوں نے ان کا نام ارطغرل رکھ دیا۔ ارطغرل کا معنی ہوتا ہے ایک مضبوط دیو ہیکل چیل، جسے دیکھ کر لوگ ڈر جاتے ہیں، جو بڑی قسم کی چیل ہوتی ہے، بڑی طاقتور، یہ ہے معنی ارطغرل کا۔
تو اسی ساتھیوں ارطغرل کا آغاز ہوتا ہے. سلیمان شاہ وفات پا جاتے ہیں. ارطغرل اپنے ساتھ قبیلے کو لے کے گھومتے رہتے ہیں. اب انہیں کوشش یہ تھی کہ کہیں ایک جگہ انہیں فکس کیا جائے. کہیں پر بھی جگہ نہیں ملتی تھی, ایسے گھومتے رہتے تھے. جب ایک مرتبہ گھوم رہے تھے تو اتفاقاً انہوں نے دیکھا کہ دو قوموں کے درمیان لڑائی چل رہی ہے. ایک طرف عیسائی ہیں اور ایک طرف مسلمان ہیں. دونوں کی طرف لڑائی چل رہی ہے. بعض روایتوں کے مطابق دونوں مسلمان تھے. لڑائی چل رہی ہے تو یہ صاحب اپنے قبیلے کے لوگوں کو رکھ کر دیکھ رہے تھے کہ لڑائی ہو رہی ہے تو ایک طرف کے لوگ کمزور ہیں, وہ ہار رہے ہیں. تو جب دیکھا کہ وہ ہار رہے ہیں, یہ اپنے لوگوں کو لے کر لڑائی میں چھلانگ لگاتے ہیں اور اس کے بعد جو کمزور تھا اسے سپورٹ دے کے اسے جتا دیتے ہیں. اب جب جتا دیتے ہیں تو بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصل میں ایک سلجوقی بادشاہ جن کا نام علاء الدین سلجوقی تھا, وہ اس علاقے کا سلجوقیوں کی طرف سے گورنر تھا. اس کی لڑائی بعض مسلمان فرقوں سے یا پھر بعض عیسائیوں سے ہو گئی تھی, تو یہ ہارنے والا تھا. وہاں پر ارطغرل آتے ہیں اور انہیں جتا دیتے ہیں. ارطغرل یہ جو قائی قبیلہ تھا, اس کی شہرت اس لیے تھی کہ ان کے جو مرد ہوتے ہیں بہت ہی مضبوط ہوتے ہیں اور فہم, ذکا, ہوشیاری میں کافی مشہور تھے اور خاص طور پر لڑائی کی مہارتوں میں بہت آگے تھے. گھڑ سواری, تیر اندازی, تیغ زنی اور کشتی اور جسم کو مضبوط کرنے کا, یہ ان کا کام ہی ٹریننگ کرنا تھا. یہ ایسے قبائل کے لوگ تھے 24 گھنٹے ٹرین کرتے تھے, کیونکہ ان کے لیے کھانا پینا شکاری تھے, شکار تھا, اسی کے ذریعے سے کھانا ان کو ملتا تھا. تو شکار کرنے کے لیے آدمی کو مضبوط ہونا ہے نا. آدمی کا پیٹ بڑا ہو تو جانور کے پیچھے تھوڑی ہو سکتا ہے نا. آدمی کا جسم بھدا ہو تو تھوڑی وہ گھوڑ میں ٹک سکتا ہے. تو آدمی کو فٹ ہونا پڑتا ہے, مضبوط ہونا پڑتا ہے, تب جا کے وہ شکار کر سکتا ہے. تو اس لیے قبیلے کا ترنڈی یہ تھا کہ یہ ہمیشہ ٹرین کرتے رہتے. کوئی تیر رہا ہے, کوئی پہاڑیوں میں چڑھ رہا ہے, کوئی درختوں میں چڑھ رہا ہے, کوئی چھلانگ لگا رہا ہے, آپس میں کشتی کر رہے ہیں. یہ پورے قبیلے کا طریقہ یہی تھا, اس لیے بہت ہی مضبوط لوگ تھے. تو جب انہوں نے لڑائی میں حصہ لیا تو بڑی آسانی سے علاء الدین سلجوقی کو جتا دیا. اور علاء الدین سلجوقی اتنا خوش ہوتا ہے اور یہ قبیلے والوں سے ملتا ہے, سبوں کو دیکھتا ہے, کہتا ہے کہ یہ تو بہت ہی زبردست لوگ ہیں. تو اس کے بعد وہ بلا کر ایک علاقہ جس کا نام سکود تھا, کہتا ہے کہ تم اس علاقوں کے لے لو, اب اس علاقے میں اپنے لوگوں کو سیٹل کر لو. تو پہلی مرتبہ قائی قبیلے لوگوں کے لیے ایک جگہ ملتی ہے جہاں پر یہ لوگ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں, ورنہ اس سے پہلے ادھر ادھر گھوم رہے تھے. یہ واقعہ حضرت ساتھیوں 1229 کا 1229 کا یہ واقعہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ سلجوقیوں کی طاقت ٹوٹ جاتی ہے. وہ اس لیے ٹوٹتی ہے کہ سلجوقیوں کے درمیان بعض ایسے فرقے سر اٹھاتے ہیں, خاص طور پر ایک فرقہ جس کا نام فرقے بابیہ تھا. یہ بڑا ہی متعصب شیعہ فرقہ تھا اور بہت ہی بدترین باطل عقائد تھے. اس کا ایک سردار تھا جس کا نام بابا اسحاق. یہ صاحب یہ باطل عقیدے کو پورے انٹالیا میں, پورے اناضول میں پھیلا رہے تھے. تو ان کے ساتھ ایک بہت بڑی لڑائی ہو جاتی ہے سلجوقیوں کی. لیکن یہ فرقہ اتنا مضبوط ہو گیا, اس کے پیچھے شیعہ حکومت کی جو ہے طرفداری تھی اور بعض عیسائی بھی طرفداری کر رہے تھے. تو یہ فرقے کو کنٹرول کرتے کرتے 4 سال نکل گئے. اب جب یہ کنٹرول نہیں ہو پا رہے تھے تو آخر کار ارطغرل کو لایا گیا. وہ صاحب نے سلجوقیوں کی ساتھ دے کر اس فرقے کے کام کو تمام کرتے ہیں. تو یہاں پر ارطغرل کا ایک بہت بڑا رول تھا اس باطل فرقے کو دبوچنے میں. لیکن اس کے بعد ہوتا یہ ہے 1240 کے آس پاس وہاں پر منگول نکل آتے ہیں. منگول عزیز ساتھیوں ایک بہت بڑی بلا تھی جو عالم اسلامی میں آئی. ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ بغداد کے سڑکوں میں انہوں نے کیا کیا. یہ جہاں کہیں بھی جاتے لوگوں کو مارتے. ان کا کوئی مذہب نہیں تھا, ان کا کوئی دین نہیں تھا. یہ پتہ نہیں کس کی عبادت کرتے تھے, ان کا کیا طور و طریقہ تھا. یہ اچانک منگولیا سے اٹھتے ہیں, ان کی یہاں قحط سالی عام ہو جاتی ہے, کھانے پینے کے لیے سامان نہیں ہوتے, تو یہ عالم اسلامی میں گھس آتے ہیں اور جہاں کہیں بھی کچھ بھی کھانے کے لیے ملتا کھا جاتے اور جو بھی لوگ ملتے سب کو مار ڈالتے. خون بہانا اور لوٹنا یہ ان کا پیشہ تھا. تو بعض شیعہ نے ان سے تعلقات قائم کر کے عباسی خلافت کو ختم کرنے میں ان کا رول بہت بڑا تھا. بہرحال یہ جب آ جاتے ہیں تو یہاں کے سلجوقی تقریباً ختم ہو جاتے ہیں اور انہیں یہ منگول, یہ جو تتار تھے, تقریباً برباد کر کے چھوڑ دیتے ہیں. جیسے ہی وہ برباد کر کے چلے گئے, اب یہاں پر اناضول جو ترکیہ ہے, یہاں پر ہوا یہ کہ چھوٹے چھوٹے قریے میں چھوٹے چھوٹے حاکم پیدا ہو گئے.
چھوٹا قریہ ہے، چھوٹا ٹاؤن ہے، وہاں پر دیکھیں گے کہ حاکم ہے. بعض قریوں کے حاکم بعض عیسائی ہیں، اور یہ عیسائی خاص طور پر بازنطین ہیں. بازنطین کون ہے عزیز ساتھیو؟ یہ آرتھوڈاکس کرسچنز ہیں. کرسچنز کی 3 قسم میں نے آپ کو بتایا، ایک ہے کیتھولک، اور ایک ہے آرتھوڈاکس، اور ایک ہے پروٹسٹنٹ. یہ جو کیتھولک ہے یہ عام یورپ میں انہی کیا چلتا ہے، یہی عام طور پر مسلمانوں نے انہی سے مقابلہ کیا. وہ پروٹسٹنٹ ہیں، یو کے کی اس طرف رہتے ہیں، ان سے مسلمانوں سے کوئی زیادہ مقابلہ نہیں ہوا. ابھی جو آرتھوڈاکس ہیں جو رشیا کے آس پاس اور ترکیہ وغیرہ میں رہتے ہیں، یہ اور کیتھولک کے درمیان ایسے اختلافات ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ لڑ کے اپنی طاقتوں کو ختم کر دیا. تو یہاں پر ہوا کہ بعض قریوں میں بعض عیسائی حاکم ہو گئے اور بعض قریوں میں بعض مسلمان حاکم ہیں. کوئی پراپر ایک ان کے لیے اتھارٹی نہیں سب کو جوڑنے کے لیے. یہ وہ زمانہ تھا جب ارطغرل، جو کہ وہ کافی تجربے کار ہو چکے تھے، کئی لڑائیاں میں رہ گئے اور کافی تجربہ انہیں ہو گیا تھا، تو یہ پہلا مرتبہ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک مضبوط سلطنت قائم کی جائے. تو سب سے پہلے خلافت عثمانیہ کے تعلق سے سوچنے والے یہی ارطغرل تھے، جنہوں نے اس موقع پر انہوں نے اس چیز کو سوچی. اور ارطغرل جہاں حالانکہ قبیلے سے ان کا تعلق تھا، لیکن ان کے پاس دینی سوچ بہت زیادہ تھی اور ان کی بہترین دینی تربیت ہوئی تھی. وہ اس لیے کہ ان کے پاس ایک شیخ تھے جن کا نام شیخ ادیب علی. یہ جو شیخ ادیب علی نجم الدین مختار الزاہدی کے شاگرد تھے، انہوں نے پورے سلجوقیوں کے اندر، پورے اناضول کے اندر دین کی جماعتوں کو بنایا، دین کی اہمیت زیادہ بڑھائی، دین کی تعلیم کو زیادہ ترویج دی، جس کی وجہ سے ارطغرل بھی کافی دیندار ہو جاتے ہیں اور کافی دین کی چیزیں ان کے اندر آ جاتی ہیں. تو جب کوئی ایک اتھارٹی نہیں تو یہ سکوڑ کے علاقے میں ارطغرل لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی جماعتیں بناتے ہیں اور دینی علماء کو قریب کرتے ہیں اور لوگوں کے اندر دین پھیلانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جو آگے چل کے خلافت عثمانیہ کے لیے بیس بنتی ہے. خلافت عثمانیہ میں آگے چل کے جو ڈپارٹمنٹس آئے، جو منسٹریز آئے، اس کی بنیاد اصل اور ارطغرل رکھتے ہیں. وہ اس وقت جب ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، چھوٹے سے قریے میں جو انتظامات انہوں نے کیے، جو آگے چل کے اسے بڑے پیمانے میں امپلیمنٹ کیا گیا، تو بہت سارے منسٹریز نکلائے جو اس کے بعد 600 سال تک وہ لوگ اس پر عمل کرتے رہے. تو اسی ساتھیوں، اس انداز سے پہلی مرتبہ خلافت عثمانیہ کو قائم کرنے کا ایک تصور ارطغرل کے ذہن میں آتا ہے. ارطغرل صاحب لگ بھگ 90 سال تک زندہ رہتے ہیں. ان کے بہت سارے کارنامے تھے اور یہ وفات پا جاتے ہیں. ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے جس کا نام انہوں نے رکھا عثمان، جس کی کامیابی میں نے آپ کے درس کے آغاز میں بتائی. یہ جو عثمان، انہیں عثمان اول کہا جاتا ہے. عثمان اول کہا جاتا ہے. یہ ٹھیک اس دن پیدا ہوتے ہیں جب بغداد میں خلافت عباسیہ ختم ہوئی. 656 میں جب بغداد میں خلافت عثمانیہ ختم ہوئی، بالکل اس دن یہ عثمان اول کی پیدائش ہوتی ہے. اور جیسے یہ پیدا ہوتے ہیں، ان کے والد نے ادیب علی کے پاس انہیں پہنچا دیا، کہا کہ آپ ان کی تربیت کریں. تو بچپن سے ہی ادیب علی جو اس وقت کے جو بڑے شیخ تھے، انہوں نے ان کی تربیت کی. بچپن سے انہیں قرآن کا حافظ بنایا، دین کی تعلیم دی، اور تعلیم کے علاوہ جو بھی وقت بچتا اس میں انہیں گھوڑ سواری، تیغ زنی، تیر اندازی اور دوسرے مضبوط چیزوں کو سکھاتے ہیں. تو اس اعتبار سے جب ان کی 14 سال کی عمر تھی، ان کا ذہن ایک 40 سالہ آدمی کا تھا اور جسم ان کے 25 سالہ نوجوان کا تھا. تو دونوں اعتبار سے ان کی ایسی زبردست تربیت ہوتی ہے کہ اللہ اکبر. آپ نے وہ کارنامہ سنا جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے وقت ان کی عمر 20-21 سال سے زیادہ نہیں تھی. اب یہاں پر خلافت عثمانیہ کو لے کے 3-4 اہم سوالات ہیں جس کا میں آپ کے سامنے جواب دینا چاہتا ہوں. پہلا سوال یہ ہے کہ خلافت عثمانیہ کا کیا عقیدہ تھا. جب ہم عقیدے کی بات کرتے ہیں عزیز ساتھیوں، اس میں اموی دور جو تھا یہ عقیدے کے تعلق سے بہتر تھا. عباسی دور آیا تو عقیدے میں ڈھیر ساری بگاڑیں پیدا ہو گئی، شیعہ، تصوف، ایسی بہت ساری چیزیں آ گئیں. تو خلافت عثمانیہ کا کیا عقیدہ رہا؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا شیخ ادیب علی نے تربیت کی تھی، اور یہ شیخ ادیب علی نجم الدین مختار الزاہدی نام ایک مشہور عالم کے شاگرد تھے. یہ جو نجم الدین الزاہدی ہیں، ان کی بہت ساری کتابیں ہیں اور یہ پراپر سنی ہیں، اور تصوف کے اندر جو ہولناکیاں ہیں،
تصوف کے اندر جو پیچیدگیاں ہیں ان سے یہ دور تھے. یہ تصوف کس کا نام ہے؟ صوفیزم کس کا نام ہے؟ صوفیزم عزیز ساتھیوں یہ اصل میں نفس کی پاکیزگی کے لیے شروع کیا گیا تھا. اسے اسلامی اصطلاح میں تزکیۃ النفس کہتے ہیں. آدمی اپنے نفس کو پاک کریں اور اپنے اخلاق درست کریں, حرام سے دور ہو جائیں اور حلال زندگی اختیار کریں, اپنے نفس کا محاسبہ کریں. یہی تصوف کے اندر ہوتا ہے. لیکن جب یہ تصوف یونانی فلسفے کے ساتھ مل گیا, یونان سے جو نیا نالج آیا تھا, جب اس کے ساتھ یہ تصوف ملا تو یہ تصوف انتہائی اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو گئی. تو اس کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوئی اس کی سب سے بڑی صورت یہ ہے کہ اس کے اندر وحدت الوجود والا عقیدہ پیدا ہو گیا. یہ وحدت الوجود والا عقیدہ کیا ہے؟ تھوڑی باتیں علمی ہیں, تھوڑا ہضم کر لیں. اب تو ہمیشہ تلواریں سنتے ہیں, میدان سنتے رہتے ہیں, تھوڑی بات علمی بھی لے لے بھائی, ہے نا, یہ اس سے بھی فائدہ ہوگا. تو یہ عقیدے تصوف کے اندر سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ وحدت الوجود کا عقیدہ. وحدت الوجود کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہر جگہ اللہ ہے, ہر آدمی کے اندر اللہ. ما فی جبتی الا اللہ, میرے جبے کے اندر سوا اللہ کہنے والا کوئی نہیں. انا الحق, میرے اندر اللہ ہے. ہر جگہ اللہ کو دیکھنا. لا رب الا اللہ, یہ سب کچھ اللہ کا حصہ ہے. یہ پوری دنیا اللہ کے اندر ڈوبی ہوئی ہے. اسے کہتے ہیں وحدت الوجود کا عقیدہ. یہ ایک ہی وجود ہے, یعنی اللہ کا وجود ہے. باقی جتنے بھی وجود ہیں وہ سب اللہ کے وجود میں ملے ہوئے ہیں, مزمحل ہو گئے ہیں, منحل ہو گئے ہیں, صل ہو گئے ہیں. یہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے. یہ اسلامی عقیدہ نہیں, یہ باقاعدہ گریک فلسفی سے اسے ڈاؤن لوڈ کیا گیا ہے. اور یہ مسلمانوں کے اندر بڑی تیزی سے پھیل گیا کیونکہ اس کی سرپرستی بعض صوفی حضرات نے کی. صوفی حضرات وہ ہیں جو دنیا سے دور ہوتے ہیں, جن کے جبے ٹاٹ کے ہوتے ہیں اور سیاست میں نہیں جاتے, تجارت میں نہیں جاتے, تو عام لوگ انہیں زیادہ پسند کرتے ہیں. شروع میں ان کے اندر جو تصوف تھا وہ صرف اچھائی کی طرف حکم دینا, برائی سے روکنا تھا. لیکن آگے چل کے جب فلسفے سے مکس ہوا تو اس کے اندر بدترین عقائد پیدا ہو گئے. تو فلسفے سے مکس ہونے سے پہلے جو صوفیزم تھا, جو تصوف تھا, اس میں اکثر و بیشتر قابل قبول ہیں, الا یہ کہ بعض جگہ بدعتیں پائی جاتی ہیں. لیکن جیسے ہی یہ فلسفے یونانی فلسفے سے ملا تو اس کے اندر بدترین بگاڑ پیدا ہو گئی. تو یہ جو تصوف ہے اس کے اندر ایسے بھیانک عقائد ہیں. ان چیزوں سے یہ خلافت عثمانیہ دور تھے. اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ محمد اول, آپ ان کے بارے میں بھی سنیں گے انشاءاللہ, ایک بہت ہی مشہور خلیفہ گزرے ہیں. ان کے زمانے میں تصوف کو لے کر ایک بہت بڑا ہنگامہ مچتا ہے جسے سورہ صوفیہ کہا گیا. تو ایک صاحب تھے جن کا نام بدر الدین محمود. یہ صاحب نے اس ریولیوشن کو آگے بڑھایا خلافت عثمانیہ کے اندر اور ہر جگہ تصوف کو ٹھونسنے کی کوشش کی. خاص طور پر وحدت الوجود والے عقیدے کو انہوں نے بڑی تیزی سے اس کی ترویج دی. اب اتنی ترویج دی انہوں نے کہ ہر جگہ آپ جائیں گے تو اسی کے بارے میں گفتگو, ہر آدمی اس عقیدے کا ہو گیا. تو اس وقت کے جو خلیفہ تھے جن کا نام محمد الاول تھا, انہوں نے جب دیکھا کہ غیر معمولی اس کے اندر ترقی ہو گئی تو یہ جو صوفی تھے بدر الدین محمود کو بلایا جاتا ہے اور اس وقت کے علماء کے ساتھ ایک بہت بڑا مناظرہ کیا جاتا ہے. یہ خلافت عثمانیہ کا طرز طریقہ ہے کہ وہ عام طور پر ان کے مجالس میں مناظرے کرواتے ہیں. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میرا عقیدہ صحیح ہے تو باقاعدہ انہیں مجلس میں بلایا جاتا اور مخالفین کے ساتھ انہیں چھوڑ دیا جاتا. کہتے ہیں کہ آپ کے علم کو ثابت کرو, اگر آپ کے اندر دم خم ہے, آپ کے اندر دلائل ہیں, تو آپ اپنے عقیدے کو ثابت کرو. یہ ان کے ہاں مناظرے عام طور پر ہوتے تھے. اب یہی بعض مناظروں کا طریقوں کو اکبر نے لیا لیکن اکبر نے ہضم نہیں کر پایا, ہے نا. وہاں پر وہ خلافت عثمانیہ کے عثمانی بادشاہ انہوں نے ہضم کر لیا. ان کے اندر اتنا علم تھا, اتنی سوچ بوجھ تھی کہ وہ مناظروں کو سمجھتے تھے. لیکن اکبر صاحب جب وہ بادشاہ بنے ان کی عمر 9 سال کی تھی اور جب 18 سال کے ہوئے انہوں نے بعض ہندو عورتوں سے شادی کر لی. اب شادی کرنے کے بعد اچانک دینی رنگ پیدا ہوا تو انہیں دین الہی نامی ایک کتاب لکھ دیا اور لوگوں سے کہا کہ اس دین کو فالو کرو. اور اس کے بعد 9 رتن نامی بعض 9 علماء کو ساری دنیا کے جمع کیا, ہر مذہب کے علماء کو جمع کیا اور عبادت گاہ نامی ایک علاقے کو بنایا جو وہ فتح پور سیکری میں آج بھی موجود ہے. وہاں پر ان لوگوں کو جوڑا, روزانہ ڈیبیٹ, یہ بہت دنوں تک چلتا رہا. لیکن ڈیبیٹ یہ ہضم نہیں کر پایا چونکہ ان کے پاس علم نہیں تھا, معاملے کو پرکھ نہیں کر پائے. تو انہوں نے عجیب عجیب عقائد پیش کیے. کبھی اپنے آپ کو خدا کہا, کبھی اپنے آپ کو نبی کہا, کبھی اپنے آپ کو مجدد کہا. ایسے بھول بھلے میں پڑے رہے. آخرکار وہ کیا تھے انہیں کو پتا نہیں, یہ دنیا سے چلے گئے.
ٹھیک ہے. تو یہ خلافت عثمانیہ نے یہ شروع کیا تھا کہ مناظروں کا سلسلہ. تو یہ بدر الدین محمود کو بلایا گیا. ان کے پاس جو سٹانچ صوفی عقیدہ تھا اسے لے کر بہت ہی زبردست مناظرے چلائے گئے, اور اس وقت کے بڑے بڑے علماء کو بلایا گیا, اور ڈیبیٹ بہت زبردست ہونے کے بعد بدر الدین محمود صاحب ہار جاتے ہیں. جب وہ ہار جاتے ہیں تو خلیفہ خود کہتے ہیں کہ بھائی تمہارا یہ بدترین عقیدہ ہے, تم یہ کہتے ہو کہ اللہ ہر جگہ ہے, اور جبکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ عرش پر ہے. تو اللہ بندوں سے الگ ہے. تم کہتے ہو کہ بندے اللہ سے ملے ہوئے ہیں, تو بندے اللہ کے جسم میں داخل ہیں. تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ بندے اللہ کا حصہ کہنا چاہتے ہو, تو ہر چیز اللہ کہنا چاہتے ہو. یہ کفر کا عقیدہ نہیں تو کیا عقیدہ ہے؟ اور تاریخ سناتے ہیں. تاریخ میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد جن کا نام ابو یوسف تھا, انہوں نے ایک مرتبہ اسی عقیدے رکھنے والوں کے تعلق سے فتویٰ دیا کہ کافر ہیں. تو اس وقت کے بادشاہ جن کا نام ہشام بن عبد الملک تھا, وہ اس آدمی کو باقاعدہ قتل کرتے ہیں. تو کئی لوگوں کو, ایسے بڑے عقیدوں والوں کو کئی جگہ انہیں قتل کیا گیا تھا. تو بدر الدین محمود سے کہا جاتا ہے کہ عقیدہ ہے, اس پر اس سے پہلے لوگوں کو قتل کیا گیا ہے, آپ خود بتائیں کہ ہم آپ کے تعلق سے کیا کہیں. خلیفہ نے بتایا, پوچھا. تو بدر الدین محمود بہت دیر سوچنے کے بعد کہا کہ مجھے آپ قتل کا سزا دے دیجئے, کیونکہ میرا علم ہی بتاتا ہے کہ میں نے جو غلطی کی اس کے لیے سزا قتل ہی کا سزا ہے. تو باقاعدہ وہ صاحب کو قتل کر دیا جاتا ہے. تو اسے معلوم ہوا کہ خلافت عثمانیہ جہاں ان کے پاس تصوف کی بعض چیزیں موجود ہیں, لیکن سٹانچ تصوف, بگڑا ہوا تصوف جس میں غیر اسلامی چیزیں, غیر اسلامی عقائد داخل ہیں, یہ ان کے پاس نہیں تھا. اسی طریقے سے بعض لوگوں نے کہا کہ خلافت عثمانیہ ان کے اندر شیعت پائی جاتی ہے, ان کے اندر شیعت پائی جاتی ہے. عزیز ساتھیو, ابھی آپ نے سنا کہ ارطغرل اور عثمان یہ سب سلجوقیوں سے ملے ہوئے ہیں, اور سلجوقی کون ہیں؟ انہوں نے خلافت عباسیہ کو ریسٹور کیا تھا, اور سلجوقی پوری اسلامی تاریخ میں سب سے کٹر سنی ثابت ہوئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی بھی شیعہ کو برداشت نہیں کیا. جب کہیں بھی شیعہ سر اٹھاتے تو انہیں دبوچنے کی سلجوقیوں نے مکمل کوشش کی. نور الدین زنکی سلجوقی تھے, صلاح الدین ایوبی نور الدین زنکی کے شاگرد, سلجوقیوں کے پاس علم حاصل کیے ہیں. سلجوقیوں کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے سنت کو پھیلانے میں. اور نظام الملک ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں اور بہت بڑے سلطان گزرے ہیں جنہوں نے پورے عالمی اسلامی میں سب سے پہلی مرتبہ مدرسوں کا غول بنایا. لگ بھگ 18 بڑے بڑے مدرسے بنائے. بنانے والے کون ہیں؟ نظام الملک ہے. اور انہوں نے ایک سلیبس بنایا جسے درس نظامی کہا جاتا ہے, جسے آج تک لوگ پڑھتے ہیں. عام مدارس میں آپ جائیں گے درس نظامی پڑھا جاتا ہے. آج ہندوستان کی بات بتا رہا ہوں, اس میں زمرے جو پڑھائے جاتے ہیں 5 6 7واں زمرہ, اس میں درس نظامی جو ہے سلیبس میں موجود ہے. اسے درس نظامی اس لیے کہا جاتا ہے کہ نظام الملک کے زمانے میں اسے اس سلیبس کو فریم کیا گیا تھا. اور نظام الملک کون ہے؟ یہ بہت ہی زبردست سلجوقی ہیں. انہوں نے جو مدرسے بنائے ان مدارس سے کون نکلتے ہیں؟ امام غزالی نکلتے ہیں. ان مدارس سے امام نووی پڑھ کر نکلتے ہیں. ان مدارس سے امام جوینی نکلتے ہیں. جتنے بھی بڑے بڑے نام تاریخ اسلامی میں آپ دیکھیں گے, بڑے بڑے علماء جنہوں نے علم کی بہت زبردست گراں قدر خدمت کی, یہ سب انہی مدارس سے پڑھ کر نکلے ہیں. تو سلجوقی ان کے عقیدے کے تعلق سے دور دور تک بھی شک نہیں کیا جا سکتا. تو یہ جو ارطغرل اور یہ جو عثمان تھے, یہ ہمیشہ سلجوقیوں سے ان کا تعلق تھا. تو یہ ان کا تعلق شیعہ سے کہنا بالکل غلط بات ہے. اور بعض مورخین نے, خاص طور پر یورپین مورخین نے, خلافت عثمانیہ کے خلاف انہوں نے بہت سارے پروپیگنڈے کیے. انہوں نے بہت سارے لٹریچر لکھے جس میں خلافت عثمانیہ کو انہوں نے بگاڑ کے پیش کیا, انہیں ڈیفیم کرنے کی کوشش کی. یہ یورپین لٹریچر میں ہم پاتے ہیں. ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ عثمانی جو تھے شروع میں یہ بت پرست تھے, اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا. جبکہ آپ نے سنا کہ عثمان یہ مدینہ سے آئے تھے, یہ پیدائشی مسلمان تھے, پورا قبیلہ مسلمان تھا. تو یہ جو سوچ پیش کی جاتی ہے یہ بالکل غلط سوچ عزیز ساتھیوں. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان جب گدی میں بیٹھتے ہیں وہ اپنے پورے قبیلے کے سردار ہوتے ہیں. آپ نے سنا 21 سال کی عمر میں انہیں پورے قبیلے کا سردار بنا دیا جاتا ہے. تو اس کے بعد یہ اپنے کارنامے شروع کرتے ہیں. اصل میں عثمان نے ان قلعوں میں حملہ کیوں کیا جس کی وجہ سے انہیں سلجوقی کے مجلس میں پیش کیا گیا تھا, جس کی تفصیل آپ نے درس کے شروع میں سنا تھا. آخرکار عیسائیوں نے کیا غلطی کی جس کی وجہ سے عثمان نے ان لوگوں پر حملہ کیا, یہ بھی آپ جان لیجئے. ہوا یہ تھا کہ عثمان جب تربیت پا کر وہ جب ان کے والد کے نقش قدم میں چلنا شروع کرتے ہیں
تو آس پاس کے چھوٹے چھوٹے قریے تھے, وہاں پر عیسائی بادشاہ ہوتے تھے. تو یہ ان کا اصل پیشہ شکار کرنا تھا. تو شکار کے لیے ایک مرتبہ نکلتے ہیں, تو ایک عیسائی بادشاہ جو ان سے حسد کرتا تھا وہ اچانک عثمان اور ان کے بھائیوں پر ٹوٹ پڑتا ہے. حالانکہ ارطغرل کے سب سے چھوٹے لڑکے ہیں عثمان, ان کے کئی بڑے لڑکے تھے, کسی کو سردار نہیں بنایا گیا بلکہ چھوٹے لڑکے کو سردار بنایا گیا, اور اس کا آپ نے پورا سن لیا کہ کیسے انہیں سردار بنایا گیا تھا. تو جب عثمان اپنے بھائیوں کو لے کر نکلتے ہیں تو اچانک عیسائی بادشاہ ان لوگوں پر حملہ کر کے ان کے کئی بھائیوں کو مار دیتا ہے, کئی خاص بھائیوں کو مار دیتا ہے. تو وہ بدلہ لینے کے لیے یہ دوبارہ ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور ان کی طاقت کو توڑ کر رکھتے ہیں, اور ان کی محنت کو اس وقت کے سلجوق بادشاہ تھے وہ ریکگنائز کرتے ہیں. اور اس کے بعد یہ یہاں سے رکے نہیں, یہاں سے ان کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو اس علاقے میں انازول میں جتنے بھی عیسائی قریے, جتنے بھی عیسائی قلعے تھے, سب کو خالی کرتے ہیں, سب کو یہ اپنے حکومت میں داخل کر لیتے ہیں. تو تھوڑا تھوڑا کہہ کے یہ قبیلے سے ایک عمارت میں کنورٹ ہو رہے تھے. پہلے یہ نومڑی قبیلہ تھا, بعد ایک زمین میں سیٹل ہو کے ایک مستقل قبیلہ بنتا ہے. وہ مستقل قبیلے کے بعد آس پاس کے علاقوں کو اپنے حدود میں داخل کر کے اب یہ ایک اسٹیٹ کی شکل اختیار کر لیتا ہے. جب عثمان کی بہت ساری خدمت تھی اور خاص طور پر عیسائیوں کو انہوں نے مار بھگایا, تو سلجوقی بادشاہ نے ایک مرتبہ انہیں بلا کر ان کی اتنی عزت کی اور انہیں کہا کہ ہم آپ کے لیے 1,00,000 درہم دیں گے, اور اس کے بعد انہیں تاریخی تلوار دی گئی, انہیں کپڑے پہنائے گئے اور انہیں رسمی طور پر کہہ دیا گیا سکود اور آس پاس کے علاقے کے آپ گورنر ہیں. تو انہیں ایک سٹیٹ دے دیا جاتا ہے. سب سے پہلے ایک چھوٹا سا سٹیٹ تھا جہاں کے گورنر بنتے ہیں, اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ سٹیٹ کیسے خلافت میں کنورٹ ہوتی ہے اور عثمان اول کی کیا کیا خوبیاں اور کیا کیا کارنامے ہیں, یہ انشاءاللہ پوری تفصیل میں آپ کے سامنے کل کی مجلس میں لانے والا ہوں. آج کی مجلس تھوڑی زیادہ ناموں کے ساتھ, جگہ کے ساتھ تھوڑی زیادہ پیچیدگی ہوئی, اس لیے بعض لوگوں کی آنکھیں بہت لال ہو گئی ہیں, ہے نا. آپ تھوڑا صبر کر لیں, ہر بار آپ کو بہترین کھانے کی چیزیں نہیں ملتی, کبھی کبھار کھار کھٹا بھی کھانا پڑتا ہے تاکہ بات کی اس میں کچھ کنیکشن ہو. اگر میں سیدھے چیزوں کو شروع کروں, یہ آپ کو انٹروڈکشن نہ دوں تو بات ادھوری رہ جائے گی, بعد میں سننے والوں کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اس لیے میں نے ایک چھوٹے سے انٹروڈکشن کے ساتھ اس چیز کا آغاز کیا ہے. انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہم دیکھیں گے کہ ارطغرل کی کیسی وفات ہوتی ہے اور عثمان کی کیا کیا کامیابیاں ہیں. یہ معاملی عثمان ایک ایسے خلافت عثمانیہ کا بانی بنتا ہے, اور اس کے بعد یہ خلافت عثمانیہ 624 سال تک خلافت کرتی ہے. دنیا میں سب سے بڑی خلافت ان کی خلافت ہے, 624 سال تک ان کی حکومت رہی. اس کے بعد بعض بھیانک نمبرز ہیں, اس کی تفصیل میں کل آپ کی مجلس میں رکھنے والا ہوں. 22,000 ملین, 10,000 ملین, 1000, یہ خلافت عثمانیہ کے مشہور نمبرز ہیں. یہ 1000 سے کیا مراد, 22 ملین سے کیا مراد, یہ پوری تفصیل جاننے کے لیے آپ کل کی مجلس میں آئیے, تو آپ کو پوری تفصیل کل کی مجلس میں بتاؤں گا. ابھی وقت ہوا چاہتا ہے, اور اللہ سے میں دعا کرتا ہوں جو بھی کہا ہے, جو بھی سنا ہے, اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. موضوع کے متعلق کوئی سوال ہے تو ضرور کریں انشاءاللہ. سوال کر رہے ہیں کہ خلافت راشدہ اور دوسری خلافتوں میں فرق کیا ہے. خلافت راشدہ, انہیں راشدہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پر انہوں نے خلافت کی, اور اس کے جتنے بھی خلفاء تھے پورے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابہ تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ میرے بعد 30 سال تک میرے طرز پر خلافت قائم ہوگی. تو یہ ان چاروں نے اس مدت میں خلافت کی تھی, تو انہیں خلافت راشدہ کہا جاتا ہے. ان کے علاوہ جو بھی خلفاء ہوئے انہیں عام خلفاء یا پھر عام خلافت کہی جاتی ہے. وہ اس لیے کہ یہاں پر انہیں پراپر چینل میں اکثر کو سلیکٹ نہیں کیا گیا. دیکھیے خلیفہ بنتا ہے 2 ذریعے سے, خلیفہ بننے کا صرف 2 ذریعہ ہے. ایک ذریعہ یہ کہ ملک کے دانشمند, عقل مند علماء, فہم رکھنے والے, یہ مل کر ایک کو چنتے ہیں, باقاعدہ سلیکشن ہوتا ہے. اس سلیکشن کے بنیاد پر جو بنتا ہے اسے خلیفہ کہتے ہیں. دوسرا ذریعہ خلیفہ بننے کا یہ ہے کہ پہلے سے کوئی خلیفہ ہو, اس نے بعد میں آنے والے کے لیے نامزد کیا ہو, جیسے ابوبکر نے عمر رضی اللہ عنہ کا نامزد کیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
उम्मत को कोई खलीफा नहीं दिया, बल्कि उम्मत को इसी हालत में छोड़कर चले गए। हुआ क्या, सहाबा जमा हुए, सबों ने मिलकर एक को चुना। तो ये दो तरीके से खलीफा बनते हैं। ऐसे खलीफा को लीगल खलीफा कहा जाता है। अगर किसी ने अपनी ताकत के बलबूते पर लोगों को जमा कर, लड़ाई लड़कर, खून बहाकर जमीन में ताकत को छीनी, ये तो जालिम है, इस पे कोई शक नहीं। ये तो अल्लाह के सामने इसे खड़ा किया जाएगा, इसकी गलतियों के ताल्लुक से इसे पूछा जाएगा। लेकिन उलमा ने यह फैसला किया कि अगर किसी के हाथ में ताकत चली गई तो उस बहरहाल उसे मान लिया जाए, क्योंकि उसकी मुखालफत करते रहेंगे, खून बहते रहेगा, कोई मामला जमेगा नहीं। तो किसी ने अपने बलबूते पर हुकूमत को छीन ली और उसने बाकायदा अपना जो है आर्मी फोर्स जमा कर लिया, पूरी ताकत उसके पास है और पूरी पब्लिक को जोड़ना चाहता है, तो उसे मानने में कोई दिक्कत नहीं, जैसे कि हम आम बादशाहों में देखते हैं। ऐसे ही वो अभी आप देखेंगे खिलाफत उस्मानिया भी वैसे ही कायम हुई, अब्बासिया भी वैसे ही कायम हुई। इन लोगों को आम खलीफा कहा जाएगा, इन्हें खिलाफत राशिदा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये जो प्रॉपर चैनल है उसमें इनका इंतखाब नहीं हुआ। इन्होंने अपने बलबूते और अपनी ताकत के जरिए से खिलाफत को छीना था। यही फर्क है। वल्लाहु आलम। सवाल कर रहे हैं कि आपने कहा कि खिलाफत उस्मानिया या अहले सुन्ना के करीब थे, या अहले सुन्ना में से थे, इसमें कोई शक नहीं। और फिक्र में ये हनफी फिक्र को फॉलो करते थे, हनफी फिक्र को फॉलो करते थे, लेकिन मुतासिब नहीं, बाकायदा दलाइल पर नजर होती और दलाइल के बुनियाद पर फैसले होते थे। वल्लाहु आलम। ये आप पूछिए कौन। हाँ, सवाल कर रहे हैं कि जो मिस्र के अंदर दौलतुल ममालिक, गुलामों की जो हुकूमत कायम हुई, ये लोग क्या था? ये लोग तुर्क थे, ये लोग तुर्कमानी थे। जी, सवाल कर रहे हैं कि शिया इतने कमजोर होने के बावजूद, बुनियाद उनकी कमजोर होने के बावजूद, कैसे इतने साल वो लोग सरवाइव किए? ये बड़ी अजीब बात है, तारीख की बड़ी अजीब बात है। शिया ऐसे लोग हैं, उन्हें मालूम है कि उनका अकीदा वो खुद हजम नहीं कर पाते, है ना, बड़ा ही अजीब व गरीब अकीदा है, लेकिन उसके बावजूद आलमी इस्लामी में इन्होंने हमेशा एक बहुत ही भयानक बीमारी की शक्ल इख्तियार करके हमेशा इस जिस्म में रहे हो। और कभी कभार इन्हें हुकूमत भी मिली, और दौलत सफवी एक मशहूर इनकी जो सल्तनत है जिससे खिलाफत उस्मानिया हमेशा लड़ते रहे, जिसकी तफसील आपके सामने आएगी, ये इन्हें हमेशा इन्हें ताकत मिलती रही। कैसे कर पाए? क्योंकि इनके पास सोच ऐसी है कि ये अपने अकीदे को भूलते नहीं, हर रोज कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते रहते, जमा होते रहते, और इन पर जो जुल्म हुआ उसे याद करते रहते। तो ये जमा हो होकर ये अपनी यादाश्त को खोते नहीं। तो जो सुन्ना अहलुस सुन्ना को दुश्मन समझते हैं, उन्हें बदला लेने के लिए हमेशा ये तरोताजा होते। तो ये सोच थी जो उन्हें हमेशा बाकी रखा इस दुनिया में, वरना एक कब की खत्म कर दिए जाते। वल्लाहु आलम। हाँ, गाजी का एक टाइटल अभी मैंने बताया कि उस्मान ने जो कामयाबी हासिल की, तो सल्जोकी बादशाह ने जब उन्हें एक प्रॉपर लीगल स्टेट का गवर्नर मुकर्रर किया, तब उन्हें अलगाजी का टाइटल भी दिया गया। अलगाजी कहते हैं बहुत बड़े मुजाहिद को, बहुत बड़े हीरो को गाजी कहते हैं। ये एक टाइटल था जो लीगल टाइटल था, जिसे खलीफा और सुल्तान अपने बाज लोगों को दिया करते थे। तो गाजी एक बहुत बड़ा टाइटल था। वल्लाहु आलम। सवाल कर रहे हैं कि आप हिंदुस्तान के भी हीरोज को इसमें शामिल कर लें। इंशाल्लाह हम जरूर कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह हम जरूर करेंगे। हाँ, सवाल कर रहे हैं कि मुगलिया दौर में तातारियों के हमले से कई दिन तक यहाँ के लोगों ने उन्हें रोके रखा, और हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पर तातारी आ नहीं पाए। हाँ, वही तातारी हैं जो आलम इस्लामी में बहुत ही भयानक एक सपना थे, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और उस ज़माने में अक्सर और बेशतर उलमा हिंदुस्तान हिजरत कर आ गए थे। यही वजह है हिंदुस्तान में अक्सर उलमा आने की वजह, क्योंकि वहाँ पर तातारियों का जुल्म था, तो वो उधर पनप नहीं पाए, तो उन्होंने अपने मुल्कों को छोड़ा, हिजरत कर करके हिंदुस्तान आ गए, और इसलिए हिंदुस्तान में उतने बड़े उलमा की तादाद जमा हुई। वल्लाहु आलम। तैमूर लंक एक साहब हैं,
تیمور لنگ ایک صاحب ہیں, یہ چنگیز خان کی نسل سے ہیں, ہے نا. ان میں کوئی مسلمان نہیں, نہ چنگیز خان مسلمان ہے نہ تیمور لنگ مسلمان, ان میں کوئی مسلمان نہیں ہے. نام ہے لیکن ان میں سے کوئی مسلمان نہیں ہے. بس لوگوں نے اپنے بچوں کا نام چنگیز خان رکھ دیا ہے, وہ مسلمان نہیں ہے. تو ان کی نسل میں پہلا آدمی جس نے اسلام قبول کیا, جس کا نام ہلاکو خان ہے. ہلاکو خان ہے جو چنگیز خان کا پوترا تھا, اس نے اسلام قبول کیا. یہ سب مسلمان نہیں تھے. واللہ اعلم. سوال کر رہے ہیں کہ اگر خلیفہ یا پھر بادشاہ کا عقیدہ اگر ٹھیک نہ ہو تو کیا لوگ جمع ہو کے ان کی بادشاہت کو گرا دیں گے؟ بادشاہت کو گرانا, خلافت کو گرانا کوئی دکان بند کرنا نہیں ہے نا. کروڑوں لوگوں کا خون جاتا ہے اس میں, معمولی چیز نہیں ہے. اب تاریخ پڑھیں گے تو آپ سر پیٹ کر رہ جائیں گے کیا کچھ نہیں ہوتا تھا. تو اس لیے علماء نے بالاتفاق کہا اگر آپ کے اوپر ایک ایسا بادشاہ بنا دیا جائے جو بالکل الٹٹ بیوقوف ہے, تبھی آپ اس کی اتباع کریں. وہ آپ کو مار کے آپ کی دولت چھناتا ہے, تب بھی آپ اس کی اطاعت کریں. آپ کو اطاعت کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں. اگر اطاعت نہیں کریں گے خون خرابہ ہوگا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صاف ہے, ان تعمر علیکم عبد حبشی, اگر آپ پر ایک حبشی غلام کو بھی امیر مقرر کر دیا جائے تو آپ امیر کی اطاعت کرتے رہنا, اس کی نافرمانی نہیں کرنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے. تو اس لیے عقیدے میں بگاڑا گئی, اس کے اخلاق میں بگاڑا گیا, اسے فوراً جو ہے اتارنے کی کوشش کرنا, اس کے خلاف خروج کرنا, یہ بالکل اسلام میں جائز نہیں. اس کے لیے نصیحت کرنے کے لیے علماء ہیں, وہ نصیحت کرتے رہیں گے. اور اگر کوئی بادشاہ کھلم کھلا کفر کرے, کھلم کھلا کفر, کفر بواح, کھلم کھلا کفر اگر کسی نے کیا تو اس کی خلافت سے ہاتھ ہٹانے کی اجازت ہے. لیکن اس کے لیے بھی بہت بڑا پروسیجر ہے. ہر آدمی اپنے مرضی سے نہیں کرے گا, باقاعدہ اہل علم, اہل دانش, جو عقل سوچ بوجھ رکھنے والے ہیں, اس کا وہ انتظام کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.